اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، یہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہارے ہوئے اور تھکے ہوئے لشکر کے سپاہیوں کی مانند بیانات منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ بیانات یہ دیے جا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے، دھونس اور دھمکی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اگر آپ نے مذاکرات کی میز پر آنا ہے تو بغیر شرط کہ آپ مذاکرات کی میز پہ آ سکتے ہیں۔ بیانات یہ آ رہے ہیں کہ دوسری طرف صفوں میں کھڑے ہوئے لوگ وہ لوگ ہیں جو کھائی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو کھائی میں لڑک جائیں گے، اس لیے وہ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں۔ بیانات یہ آ رہے ہیں کہ اگر آپ اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو ہم 2 صوبوں میں الیکشن کروا دیں گے، لیکن دوسری جانب بیان یہ بھی آ رہے ہیں کہ کلی طور پہ الیکشن کروانے کے اس وقت ہمارے حالات متحمل نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے اس کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ بیانات یہ بھی آ رہے ہیں کہ اسمبلی اپنی مدت میں طوالت بھی اختیار کر سکتی ہے اور الیکشن جو ہیں وہ 2023 کی بجائے 2024 میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بیانات وفاقی حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہماری مذاکرات کی پیشکش کو غلط رنگ دے دیا گیا، یعنی یہ وہی بیان ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھ لیا گیا ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات یہی ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے، مختلف جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سے رابطے بھی کر رہی ہیں اور ان میں بڑی شخصیات ہیں جن کے ساتھ رابطے کیے گئے لیکن ان کی جانب سے منفی طور پہ جواب دیا گیا۔ جب نفی میں جواب کا اظہار پایا تو تب وفاقی حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں نے بیٹھ کے سوچ بچار یہ کی کہ ہمارے پاس راستہ کون سا ہو سکتا ہے، تو راستہ وہ انکار کا لیا گیا ہے۔ انکار ان کے لیے فیس سیونگ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی انکار کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف خود ہی اسمبلیاں تحلیل کر دے تو پھر جب ہم انتخابات کی طرف جائیں گے تو ہم یہ بیان رکھ سکتے ہیں عوام کے سامنے کہ ہم معیشت کو بہتر سمت میں چلانا چاہتے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے روڑے اٹکانے کا طریقہ اختیار کیا اور اسی وجہ سے ملک میں نئے انتخابات کی طرف ہم مائل ہوئے۔ مشکل حالات تھے لیکن مشکل حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے تھے، ہمارے بیرونی روابط بہتر ہو رہے تھے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے ہمیں اس ڈگر پر گامزن کیا، تو اس لیے کلی طور پہ انتخابات کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کلی طور پہ انتخابات کا اعلان کیوں کرے گی جب وہ ابھی بضد ہے کہ ہم اعلان نہیں کریں گے تو تب جا کے جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تب اعلان کیوں کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر عام انتخابات ہوتے ہیں تو عام انتخابات نگران حکومت کے انڈر ہوتے ہیں۔ نگران حکومت وہ سمجھی جاتی ہے جن کا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جن کے اوپر اعلان یہ ہوتا ہے کہ یہ نیوٹرل لوگ ہیں، یہ سنجیدہ لوگ ہیں، یہ بہتری کے لیے اقدامات کریں گے، یہ کوئی سیاسی پریشر نہیں بنا سکتے، ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، بیوروکریسی کے سابق لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں، سابق ججز موجود ہوتے ہیں، کوئی ٹیکنوکریٹس لائے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ اعتماد کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی صوبے کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہوگی تو پھر دیگر پارٹیز جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کے اوپر ریلائی کر سکتی ہیں کہ ان کی حکومت کے دوران جنرل انتخابات ہوں اور ان کا انفلوئنس اس میں شامل نہ ہو۔ یعنی مثال یہ دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہو، جس کے واضح امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن ہوں تو دونوں صوبوں میں حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کی آ جائیں گی، دونوں صوبوں میں حکومتیں ہوں اور پھر 6 سے 7 ماہ کے بعد جنرل الیکشن کی کال دے دی جائے۔ ان صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی روابط استعمال کرے، سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرے اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے یا دیگر جماعتیں اس کو برداشت کر جائیں گی؟ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گی۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر اگلے انتخابات میں دونوں صوبوں میں حکومت پاکستان تحریک انصاف نے بنا لی تو عام انتخابات میں 2 بڑے صوبوں کے اندر سے قومی اسمبلی کی نشستیں نکالنا دیگر تمام جماعتوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ واضح اکثریت لے جائے گی اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکا کہ پنجاب کے اندر حکومت
کوئی چھوٹی پارٹی بنا لے اور وفاق میں حکومت کوئی بڑی پارٹی بنا لے. اس طرح ممکن نہیں ہے. جو بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ پنجاب کے اندر اپنی حکومت بناتی ہے, تو پنجاب وہ اپنے ہاتھ سے اگر گوا لیں گے تو وفاق میں حکمرانی کیسے برقرار رکھیں گے؟ ابھی کی طرح, یہ مخلوط حکومت کی طرح, یہ ابھی ایک چھوٹے سے سیٹ اپ کی طرح, یہ کبھی بھی قابل قبول انہیں نہیں ہوگا. وہ جائیں گے الیکشن میں, ضرور جائیں گے, لیکن اس کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کندھے کے اوپر بندوق رکھنا چاہتے ہیں, ملبہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے تھے جن حالات کی بدولت ہمیں کلی طور پہ انتخابات کی طرف مائل ہونا پڑا. اب آتے ہیں اس بیان کی طرف جو وفاقی حکومت ابھی دے رہی ہے کہ ہم 2 صوبوں میں انتخابات کروا لیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 2 صوبوں میں آپ انتخابات کے حامی ہیں تو تب اس کا بجٹ کہاں سے آ جائے گا؟ آج جس طرح ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کلی طور پہ انتخابات کروانے کا ہمارے پاس بجٹ موجود نہیں ہے, ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوری طور کے اوپر پورے ملک کے اندر الیکشن کی کال دے دیں. تو حضور والا, جب 2 بڑے صوبوں میں آپ الیکشن کی کال دے سکتے ہیں, جب آپ 2 بڑے صوبوں کے اندر الیکشن کے لیے تمام تر انتظامات کر سکتے ہیں, تو اس وقت پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس وقت آپ کا نیریٹو یہ ہوگا کہ اپنی جیب سے لگا دیں, الیکشن کروا لیں. لیکن کلی طور پہ الیکشن کروانے میں جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ مارجن حاصل کر لے گی, تو آپ پھر یہ بیانیہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا بجٹ موجود نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک مفصل رپورٹ تیار ہوئی ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کو 99 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پاکستان کے اندر اگر آپ گردشی قرضے کو 0 پہ بھی لے آئیں, بریک ایون پہ بھی لے آئیں, تو آپ کو قرضے دینے میں مشکلات کا سامنا رہے گا. آپ قرضے واپس نہیں کر سکتے, اگلے 30 سالوں کے اندر آپ واپس نہیں کر سکتے. اور آپ کو سب سے زیادہ قرض جو دینا ہے وہ آپ کو چائنا کا قرض دینا ہے. چائنا آپ کو اعتماد میں اس لیے لے رہا ہے, چائنا کے سب سے زیادہ مفاد پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ کیونکہ چائنا کے بہت بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. ان کے لیے بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. تو پاکستانی حکام کا اس وقت سب سے بڑا مشن یہ ہونا چاہیے کہ چائنا کو اعتماد میں لیا جائے, یہ قرضوں کی واپسی کو ری سٹرکچر کیا جائے. اور قیاس آرائیاں یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ پھر سے IMF کے پاس جائے گی اور 15 ارب ڈالر کا قرض لے گی. اسے ضرورت پڑے گی اور اسے لینا پڑے گا. یہ پاکستان کے معاشی حالات ہیں. پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو قرض دینے سے اس وقت تاخیر کی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ اپنی آپ نے شرائط کو پورا نہیں کیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی شرائط پوری نہیں ہوئی, جس کے باوجود پاکستانی عوام کے اوپر اتنا پریشر پڑا ہوا ہے کہ آپ جو اشیاء خورونوش یعنی اپنے گھر کی گروسری جو آج سے 4 مہینے پہلے 12 سے 15 ہزار کی کرتے تھے, اب وہی گروسری 35 ہزار میں آپ کو کرنا پڑ رہی ہے. آپ گھر میں گوشت نہیں لا سکتے, آپ گھر میں کوئی اچھی چیز نہیں پکا سکتے, آپ اپنی کوئی سیونگ نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں خرید سکتے, آپ بچوں کے لیے اچھی پڑھائی نہیں کروا سکتے. تو پاکستان کے معاشی حالات کس نہج تک پہنچ چکے ہیں. آپ امیجن کر لیں کہ 15,000 کمانے والا اس وقت کس سطح پہ کھڑا ہے, اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے, اپنے گھر کس طریقے سے وہ جاتا ہے, وہ کیا سوچے کہ اگر اس کے گھر کوئی شادی کا پلان بن رہا ہے تو کس طریقے سے وہ اخراجات برداشت کرے گا. اگر کسی بچے کی آمد ہونے والی ہے تو اس کے اخراجات کس طریقے سے برداشت کیے جائیں گے. ہماری حکومت نے ہمیں کس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے. ہم معاشی حالات کے اس دیوالیہ پن کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہر انسان اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں دیوالیہ ہو رہا ہوں. جب ہر انسان یہ سمجھنا شروع ہو جائے تو پھر آپ یہ اس بات کی قیاس آرائیاں کرنا چھوڑ دیں کہ پاکستان بچ جائے گا. پاکستان کو دیوالیہ پن کی اس نہج تک پہنچا دیا گیا کہ خطرے کے بادل مسلسل منڈلائے جا رہے ہیں اور ان بادل کے چھٹنے کے امکان بھی ہمیں سامنے دکھائی نہیں دے رہے. کلی طور کے اوپر منظرنامہ ایسا ہو چکا ہے. ہمارے سوئی صدرن کے جو واجبات ہیں, سوئی ناردرن کے جو واجبات ہیں, پاکستان سٹیٹ آئل کے جو واجبات ہیں, توانائی کے منصوبوں کے جو واجبات ہیں, گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ریمیٹنسز میں کمی واقع ہو رہی ہے, ہمارے ریزرو کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے, گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. کہاں سے یہ سارے نقصانات کو پورا کیا جائے گا؟ کون سی آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے, گھمائیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کون سی عمرو یار کی زنبیل ہے کہ اس میں سے نکالیں گے اور آپ کے پاس وہ سارے کا سارا منصوبہ موجود ہوگا جس سے پاکستان کے حالات کو آپ بہتر کر لیں گے؟ آپ کے سابق وزیر خزانہ آپ کے خلاف ہوئے پڑے ہیں, آپ کے سابق لوگ آپ کے خلاف ہوئے پڑے ہیں, آپ کے موجودہ لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں
کہ ہم ری-سٹرکچرنگ نہیں کر پا رہے, ہم اصلاحات نہیں کر پا رہے, ہمارے پاس منصوبے موجود نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور ہر سیاسی پارٹی اپنا چورن بیچتی جا رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے بے شمار سیٹ بیک دیکھے ہوں گے. خان صاحب, آپ نے کل بیٹھ کے یہ بات کی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, یہ غلطی ہوئی, یہ غلطی ہوئی. آپ نے مختلف غلطیوں کا اعتراف کیا, لیکن یہ یاد رکھیے کہ غلطیوں کو دہرانے کی آپ کو قسمت موقع نہیں دے گی, آپ کو یہ زمانہ بھی موقع نہیں دے گا. بلدیاتی الیکشن کے اوپر بھی نظر رکھیں. آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ آپ نے ٹکٹس کی بندرباڑ کس طریقے سے کی تھی, کن لوگوں کو مسلط کیا تھا, اور اب آ کے آپ کو نتائج کیسے دیکھنا پڑ رہے ہیں. آپ بھاری اکثریت سے وہاں سے جیت سکتے تھے, لیکن بھاری اکثریت وہاں پہ نہیں مل پا رہی. وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر مارجن نکال رہی ہے تو کن وجوہات کی بنیاد پہ نکال رہی ہے. اگر آپ کے پاس اب پھر سے پرندے آ جائیں گے, دوسری پارٹیز کے لوگ آئیں گے, ان کو ایڈجسٹ اگر کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے, بڑا سوچ سمجھ کے محتاط طریقے سے آپ کو فیصلے لینا ہوں گے. ماضی کو دہرائیں گے تو پھر اسی ڈگر پہ جا کے گامزن ہو جائیں گے, جہاں پہ آپ پھر سے وہی بات دہرائیں گے کہ مجھے غلط مشورے دیے گئے, مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. خان صاحب, اب ہر چیز کو ٹھیک طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. بصورت دیگر ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑ جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے حالات میں اس وقت سب سے بڑی اگر خمیازہ بھگتنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وفاقی اتحادی جماعتوں کے اوپر عائد ہوتی ہے, جو زیرک سیاستدان بن کے آئے تھے, ہمیں بے حد مشورے دیتے رہے اور انہی مشوروں کی بنیاد کے اوپر پاکستانی معیشت کو اس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں پہ واپسی کے امکانات ہمارے لیے روشن نہیں ہو رہے, اور ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ ہمیں بازو نہیں پکڑا رہے. ہم کدھر جائیں گے, کن حالات کا سامنا کریں گے, کس کے آگے اپنی رودات سنائیں گے, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد میٹنگز ہو رہی ہیں, ان میٹنگز کے اندر کچھ اعترافات کیا جا رہے ہیں. وہ اعتراف یہ ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہو جائے گی. یہ جتنی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ بات چیت کی ہے, اور انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ کلی طور کے اوپر اگر ہم الیکشن میں اتریں گے تو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ جس طرح اب کی پلاننگ ہو رہی ہے, آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بیان یہ آ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے. اگر آصف علی زرداری صاحب عمران خان صاحب کے مقابلے میں آئیں گے تو عمران خان صاحب ان سے زیادہ ہوشیار دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ماضی قریب کے اندر ہی اپنا وہ پینترا آزمایا تھا. آصف زرداری صاحب عمران خان صاحب کے مقابلے میں ہوں گے, عمران خان صاحب مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں ہوں گے, عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں ہوں گے, عمران خان صاحب میاں شہباز شریف صاحب کے مقابلے ہوں گے. یہ جتنی پارٹیوں کے سربراہ ان کے مقابلے میں, میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود میدان میں اتریں گے. پھر وہ جو نشستیں چھوڑیں گے اس پہ انہوں نے سیکنڈ لیڈرشپ کو رکھا ہوا جو بعد میں الیکشن لڑیں گی. لیکن جب پہلے الیکشن کے اندر, عام انتخابات کے اندر آپ بڑے سربراہوں کو شکست دے دیں گے تو ان کے لیے پھر کیا سیاسی ساکھ بچے گی. اس لیے پاکستان کی بہتری کے لیے اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو اپنے اندر سے یہ قدورتوں کو ختم کرنا پڑے گا, انا کو تھوڑا سا ختم کرنا پڑے گا. پاکستان کو بچانے کا سوچ لیجئے. سیاست آپ کی پتہ نہیں بچتی ہے کہ نہیں بچتی. پاکستان اگر نہ بچانا تو پھر آپ کی جان بھی نہیں بچتی, آپ کی اولاد بھی نہیں بچتی, آپ کا مال بھی نہیں بچتا. فیصلہ کر لیجئے کہ چوز کیا کرنا ہے. مجھے دیجئے اجازت, اللہ نگہبان.